خدا آپ تمام کے اعمال ماہ مبارک رمضان کو قبول فرمائے۔ مہینہ ختم ہوا ہے لیکن اللہ کی رحمت ختم نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں ہے کہ مہینہ ماہ مبارک رمضان کا ختم ہو گیا تو اللہ نعوذ باللہ اب رحمان و رحیم نعوذ باللہ الیاذ باللہ نہیں رہا۔ اللہ ہر لحظے پورا سال رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے۔ یعنی اگر ماہ مبارک رمضان ختم ہوا تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کی مغفرت اس کی طرف سے اس کا دروازہ بند کر دیا گیا، بلکہ مغفرت یقیناً وہ غفور و رحیم بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اسی طرح نجات دینے والا بھی، ناجی بھی خدا، نجات دینے والا بھی خدا کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے نجات دینے والی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان المبارک میں نجات ملے گی، اس کے علاوہ باقی کسی مہینے میں۔ البتہ اس کے اس ظاہر ہے کہ وہ مہینہ ماہ مبارک رمضان کا اس نے کچھ چیزیں اپنے باقیات میں چھوڑی ہیں جن کو ہم نے قابو کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ تقریباً 5-6 دن ہو گئے ہیں، وہ جیل والا بھی آ گیا ہے اور اس سے یقیناً اب تک 5-6 دن مقابلہ سارے مومن کر رہے ہوں گے، عید کی شب سے وہ چھوٹ گیا، تو اب یہ ہے کہ 4-5 دن میں، لیکن ظاہر ہے کہ ماہ مبارک رمضان پورا مہینہ تھا، اس پورے مہینے میں جو کچھ حاصل کیا ہے یقیناً انشاءاللہ ہم نے 4-5 دنوں میں وہ ضائع نہیں کیا ہوگا۔ اس نے اپنا پورا دل اور زور لگایا ہوگا لیکن انشاءاللہ ضائع نہیں ہوا ہوگا۔ اب بھی یہ ہے کہ پہلا جمعۃ المبارک، یہ جمعۃ المبارک ظاہر ہے کہ اجتماع جمعہ جو ہے یہ بھی خاص مقصد ہے۔ اللہ نعوذ باللہ ہماری نمازوں کا یا ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے جو اجتماع کا ہفتے بعد حکم دیا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اجتماعی طور پر غور و فکر کرنا تمام معاملات میں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ اب اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے روز جمعۃ المبارک غور و فکر کا دن بھی ہے، تدبر کا دن بھی ہے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھانے کا دن ہے۔ اب آج کے دن خاص طور پر جو پہلا جمعۃ المبارک ہے ماہ مبارک رمضان کے بعد، ہم نے اس میں اگر اب تک نہیں کیا تو تھوڑا سا بیٹھ کر کسی جگہ بھی بیٹھ کر، ضروری نہیں دکان پہ بھی بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں خاص طور پر، ہاں جتنی جگہ زیادہ تنہائی والی اور خلوت والی ہوگی اتنا زیادہ ظاہر ہے کہ اس میں رزلٹ زیادہ اچھا ہوگا، حساب زیادہ اچھا لگے گا۔ ظاہر ہے کہ کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو تو حساب اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جتنی تنہائی ہو اچھا ہے، وغیرہ ہو جہاں بھی بیٹھ کے مومن کر سکتا ہے، دکان پہ بیٹھ کے کہیں پر بھی بیٹھ کے تھوڑا سا اپنا مواخذہ ہم نے کرنا ہے، اپنا تھوڑا سا محاسبہ کرنا ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہمیں جو چیزیں دینے آیا تھا ظاہری طور پر، باطنی اب وہ ساری چیزیں، معصوم کا ایک فرمان ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اگر سرکار کی ذات پہ بلند صلوات پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک میں کیا ہے رمضان المبارک میں، تو لوگ کبھی بھی رمضان المبارک کے ختم ہونے کی تمنا نہ کریں۔ لوگ چاہیں کہ پورا سال رمضان المبارک رہے، یعنی کبھی یہ ختم نہ ہو۔ اب کیا ہے اس میں، ہم کیسے اس کا سارے چیزوں کا احاطہ کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہماری کم علمی اور محدود سی معلومات، تو بہرحال یہ ہے کہ اب اس میں ماہ مبارک رمضان نے شارٹ سی تھوڑی سی جو ظاہری طور پر مختصر چیزیں جو ہمیں دی ہیں، مثلا ماہ مبارک رمضان نے روزہ عطا کیا، اور روزہ جو ہے وہ صرف یعنی جس طرح باقی چیزیں روزے رمضان المبارک تک محدود نہیں ہیں، تو روزہ جو ہے وہ بھی صرف اس 1 مہینے تک محدود نہیں ہے، مہینے بعد 2 مہینے بعد، وگرنہ اگر آپ دیکھیں معصوم فرماتے کہ اگر ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیے جائیں
وہ پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ہے اگر ہر مہینے میں بندہ، اور خاص طور پر اگر ترتیب یہ ہو، اگر نا بہرحال 3 روزے ہو جائے تو بھی کسی بھی دن میں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ پہلی اور آخری جمعرات اور درمیانی بدھ، روزے بدھ، درمیان کا بدھ مہینے کا چاند کے اعتبار سے، اور پہلی اور آخری جمعرات، یہ خاص ایام ہے، وگرنہ 3 روزے مسلسل بھی ہو سکتے ہیں، یا بیچ بیچ میں بھی ہر عشرے میں 1 روزہ ہو جائے ہر مہینے کے، تو وہ پورے مہینے کے روزے کا ثواب ہوگا۔ اب اگر یہ پورے مہینے کے روزے کا ثواب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہر مہینے یہ کرتا ہے تو پورے سال کا روزہ دار شمار کیا جائے گا، یقیناً خدا قبول فرمائے۔ تو شریعت میں انتہائی آسانی ہے، یعنی رمضان المبارک نے ایک تو خود سامنے جو عمل کے لحاظ سے، اب روزے سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ علیحدہ ہیں، جو چیزیں رمضان المبارک نے عطا کی ہیں، مثلا مثال کے طور پر فرمایا کہ اگر آپ کی کوئی حاجت کسی بھی طرح سے آپ کی کوششوں سے پوری نہیں ہو رہی، کہ دعا کوئی حاجت آپ کو نہیں مل رہی ہے، تو 3 دن مسلسل روزے رکھیں، 3 دنوں کے بعد آپ افطار کریں، لیکن وہ سحر و افطار تھوڑا سا خیال کر کے، یعنی محدود، تاکہ وہ غذا ختم ہو اور گھل جائے۔ 3 دنوں کے بعد آپ اس حاجت کے لیے دعا مانگیں تو آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی، یعنی 3 دن کا روزہ، حاجت پوری ہو جائے گی، دعا مستجاب ہو جائے گی۔ جہاں پہ 30 دن مسلسل روزے رکھے ہوں، یعنی 3 دن اگر روزہ رکھیں تو حاجت پوری ہوتی ہے، جہاں 30 دن مسلسل یا 29 دن مسلسل روزہ رکھا ہے تو وہ انسان کی روحانیت اور پاکیزگی کہاں پہنچ جاتی ہے۔ اور قرآن میں حکم دیا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی یہ جو صبر ہے اس سے مراد روزہ کی مدد طلب کرو۔ باطنی تفسیر اپنی جگہ پر، ظاہری تفسیر یہاں پر کہ روزہ اور نماز سے مدد حاصل کرو، صبر مطلب روزہ، روزہ اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو اب روزے سے جو باطنی فائدہ حاصل ہوا اپنی جگہ پر، مثلا وہ 3 دن میں کیا ایسا ہوگا کہ دعا مستجاب ہو جائے گی روزے کی وجہ سے، اس کا خاص بینیفٹ یہ ہے کہ 3 دنوں کے اندر بدن کے اندر، کیونکہ دعائیں اگر پیٹ میں مال حرام ہو اس سے مستجاب نہیں ہوتی، 3 دن کے اندر فرمایا اگر روزہ محدود غذا کے ساتھ رکھے گا، اس سے اس کے بدن میں جو مال حرام ہوگا وہ گھل مل جائے، یعنی ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، زائل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب بدن اس کا صالح ہو گیا، پاکیزہ ہو گیا، زکی ہو گیا، اب وہ دعا مانگے گا تو وہ مستجاب ہو جائے گی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک سے فائدہ، روزہ تو اپنی جگہ پر ہے، اس سے جو حاصل ہونے والے فوائد ہیں اس میں سے ایک مال حرام بندے کے بدن سے ختم ہو کر خالص بدن بچ جاتا ہے، یعنی خالص جسم، خالص قلب بچ گیا، خالص دماغ بچ گیا، اعضاء و جوارح جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے، خون میں سے بھی وہ حصہ بچ گیا جو خالص حلال اور خالص ہے بالکل۔ اسی طرح باقی بدن سے، یعنی اس سے بدن جو ہے مکمل طور پر خالص ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو ایک چیز روزہ، اس کو ہم اگر کوشش کریں خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے، تو اب روزے میں یعنی رمضان المبارک، رمضان میں پہلی چیز روزہ، روزہ جو ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پورے سال میں کوشش کریں، ہر مہینے میں 3 روزے اللہ ہمیں توفیق دے، ہر مہینے میں 3 روزے، یا کم از کم یہ ہے کہ 1 مہینے بعد 1 روزہ رکھ لیں، 2 مہینے بعد 2-3 روزے رکھ لیے، جتنا ہو سکے، جتنا ہو سکے۔ یعنی ماہ مبارک رمضان کی باقیات میں سے جو ایک چیز ہے وہ ہے روزہ۔ اب اس کے ساتھ جو صبر روزے سے پیدا ہوتا ہے، شکر پیدا ہوتا ہے، مال حرام سے اجتناب پیدا ہوتا ہے، اور روحانیت و پاکیزگی اور توجہ اللہ جو پیدا ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ آواز دیا کیا؟ بس ٹھیک ہے جی، ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آپ کی لائن شاید سیدھی ہو گئی ہے، میری ٹوٹ گئی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اب بہرحال یہ ہے کہ رمضان المبارک کی ایک چیز جو ہے وہ روزہ، اس کے بعد دوسری چیز، اب اس سے حاصل ہونے والی چیزیں وہ انشاءاللہ پھر آتی رہیں گی ساتھ ساتھ۔ دوسری چیز ہے تلاوت قرآن کریم، جو مین چیزیں ہیں، تلاوت قرآن کریم، وہ بھی ظاہر ہے کہ
صرف ماہ مبارک رمضان تک محدود، ہاں بہار اس کی رمضان المبارک ہے، بہار ربیع قرآن ظاہر ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ باقی 11 مہینوں میں اگر ایک بہار کا موسم ہے، درخت یا وہ پودا یا وہ پھول یا جو بھی گھاس پھوس ہے، باقی 11 مہینے بھی تو باقی رہتی ہے نا۔ اب یہ ہے کہ ظاہر کہ بہار نہ صحیح لیکن وہ چیز باقی رہ جاتی ہے، اور اگر ہر مہینے روزہ 3 روزے رکھنے کے ساتھ رہے گی تلاوت تو ظاہر ہے اس جیسا تو نہیں بن سکتا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ تلاوت بھی یقیناً خود قرآن کریم کبھی بھی بے اثر نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بارے میں اب وقت نہیں رہا، احادیث اتنی زیادہ ہیں، مثلاً خود قرآن کریم نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ایک ہے تلاوت کرنا۔ قرآن کریم 3 قسم کے لوگ ہیں پڑھنے والے، ایک وہ ہے کہ خود قرآن کریم کی آیات میں، اب وقت نہیں ہے آیات اور حدیث کو پیش کیا جائے، خود قرآن کریم میں وہ تینوں اقسام بیان ہوئی ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو صرف تلاوت کرتا ہے، وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، تلاوت ظاہر ہے کہ کلام الہی ہے، کلام الہی ہے، اس کی خالی الفاظ کی تلاوت ہی ہوتی رہے وہ بھی بے فائدہ نہیں ہے، بہت زیادہ ظاہر ہے کہ اجر بھی ہے اور متوجہ۔ دیکھیں ہر آیت کے بدلے فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہر آیت کے بدلے 100 شہیدوں کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ جب بھی تلاوت کی جائے گی، ایک آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن، اب ایک شہید کا کتنا ثواب ہے ہم نہیں گن سکتے ہیں، ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک ثواب آپ دیکھیں کہ شہید کا پہلا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا ہے، اس کو اللہ ہر قسم کے اس کے جتنے گناہ ہیں ان سے پاک صاف فرما دیتا ہے۔ اور وہ یعنی روایت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ بنتا ہے گویا کہ وہ بہشت میں پہنچ جاتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے ایک شہید کا فائدہ فرمایا کہ شہید کا مثلا آپ یہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، مثلا مستحبات کتنے ادا کیے، لائن بہت چھوٹی ہے، مثلا تلاوت کتنی کی، لائن بہت چھوٹی ہے، یہ جس طرح ہوتا ہے نا آپ کرکٹ میچ میں دیکھیں اس کے یہ کتنے اب وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی، مستحبات کی لائن ہے بہت چھوٹی ہے، کم ہے، اچھا تلاوت کی لائن بہت کم ہے، یہ جی صلہ رحمی کی لائن بہت چھوٹی ہے، مثلا یہ اتنی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ لیکن جیسے ہی بندہ شہید ہوتا ہے، شہید کی وہ جو لائنیں کم تھیں وہ ساری اللہ اپنے کرم سے پوری کر دیتا ہے، یعنی اس کے مستحبات وہ جو اس نے کبھی زندگی میں مثلا ظہر کے مستحبات سنت نافلہ نہیں پڑھے تھے وہ اس کو عطا کر دیے جاتے ہیں، کہ گویا کہ اس نے یہ نافلہ ظہر پڑھتا رہا ہے، فجر کے نافلہ پڑھتا رہا ہے، اس نے یہ کام نہیں کیا تھا، ہاں سوائے قرض کے، یعنی چند ایک چیزیں ہیں کہ جو ان میں سے خاص طور پر کسی مومن کا اگر اس نے حق دینا ہے تو وہ ادا شہید کا بھی نہیں ہوتا، سب چیزیں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کسی کا حق غصب کیے ہوئے ہے تو وہ جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا، وہ آخرت کا معاملہ ہے، اللہ یا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس کے بدلے وہ حقدار کو حق دے کر پھر اس سے اس کے لیے معافی جو ہے وہ لی جائے گی، بہرحال وہ آخرت کا معاملہ ہے۔ اور اللہ کا تو یہ ہے کہ ایک آیت کے بدلے 100 شہیدوں کا ثواب، بسم اللہ ادھر والعصر، چلو چھوٹی سی آیت پڑھتے ہیں، والعصر یہ ایک آیت ہے، بدلے میں وہ ایک شہید جس کا ثواب ہم نہیں گن سکتے ہیں، بدلے میں اس جیسے 100 شہداء کا ثواب نام اعمال میں تحریر ہو گیا۔ یہ کون تصور کر سکتا ہے کہ اس قرآن کریم کی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر دنیا بھر سے لوگ مشرق سے مغرب تک سارے مر جائیں، کوئی ایک بندہ بھی موجود نہ رہے، سارے کے سارے مر جائیں، میں سجاد علیہ السلام اگر اکیلا رہ جاؤں، بس اگر میرے پاس قرآن ہے تو مجھے کسی چیز سے لمستوحشتو، کسی چیز سے مجھے وحشت نہیں ہوگی، یعنی میں تنہائی محسوس نہیں کروں گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں کہ من آنس بالقرآن، جو بندہ قرآن کریم سے مانوس ہو جاتا ہے، اب یہ مانوس خود ایک چیز ہے، تلاوت کرنا سے ہٹ کے ایک چیز ہے مانوس ہونا، اب یہ مانوس ان
انس بالقرآن کیا ہے یہ انشاءاللہ اب وقت نہیں رہا کہ اس کی وضاحت کی جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ قرآن کریم سے مانوس، اس کا مختصر مطلب یہ ہے مانوس کا، چلیں بات ادھوری نہ رہے پھر پتہ نہیں وہ اس طرف جائے گفتگو نہ جائے، کہ جس چیز سے پریشانی نہ ہوتی ہو اور جو چیز باعث سکون ہو، جو چیز دل کو سکون پہنچائے اور اس سے اضطراب و پریشانی نہ ہوتی ہو، وہ ہوتا ہے چیز سے مانوس ہونا۔ اب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن کریم سے مانوس ہو جاتا ہے، اسے دوستوں کا نہ ہونا وحشت میں نہیں ڈالتا۔ اس کا اگر کوئی دنیا میں دوست نہیں ہے پھر اسے وحشت، وہی امام سجاد علیہ السلام کے لفظوں کا اختلاف ہے لیکن مفہوم اور مقصد دونوں کا ظاہر ہے کہ دادا پوتا ایک ہی چیز بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ ایک بہترین دوست، غم گسار اور دل نشین اور ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور حقیقت یعنی جو محمد و آل محمد کی حقیقت نورانیہ ظاہری نہیں، جو باطنی حقیقت آل محمد کی ہے وہی باطنی حقیقت قرآن کریم کی ہے۔ یعنی اللہ نے اس کو ہزار حجاب دے دے کے ہمارے پاس اس شکل میں موجود ہے۔ کتنے ایسے افراد جو نابینا تھے، اب وہ واقعات موجود ہیں، ٹائم نہیں ہے کہ انہیں معجزے کے ساتھ معصومین کی طرف سے علم قرآن حاصل ہوا، ان کا امتحان کیا گیا، سامنے عام لکھے ہوئے کاغذ رکھے قرآن پاک کی آیات، تو انہوں نے نابینا ہے، آنکھوں سے بالکل نہیں دیکھ سکتے، انہوں نے کہا یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ جیسے قرآن آیا تو کہا یہ قرآن ہے۔ نابینا دیکھ نہیں سکتے، انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ اس نے کہا یہ آیات قرآن سے نور نکلتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کریم ہے۔ ہم نہیں دیکھ سکتے، خدا ہمیں وہ چشم بینا عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ قرآن کریم، اب ہم نے اس میں یہ بھی گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا سلسلہ جو قرآن کریم کی تلاوت کا وہ ہم نے توڑا نہیں ہے۔ 29 رمضان المبارک کو ختم قرآن کے ساتھ ہی بعد والے اس کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اذان ظہرین کے بعد جو ہے با ترجمہ اب ہم نے شروع کیا ہے، عید کے دن سے ہی شروع ہے الحمدللہ۔ با ترجمہ قرآن کریم اذان ظہر کے فوراً بعد جو ہے اس کی تلاوت ہم کر رہے ہیں، خدا قبول فرمائے۔ تو 1 بجے ظاہر جماعت ظہر کی جو ہے وہ استقامت پاتی ہے، تو 12:30 بجے اذان ظہر ہوتی ہے، اس کے بعد اذان ختم ہوتی ہی ہم تلاوت جو ہے، میں نے کہا تھا ایک بندہ بھی اگر آپ میں سے بابر صاحب کو خدا صحت اور شفا عطا کرے، انہوں نے وعدہ کیا کہ میں آتا رہوں گا، کوئی آئے نہ، میں نے کہا بس آپ ایک آتے رہیں، میں ایک آپ ایک تو مجھے پرواہ نہیں، ہاں کوئی بھی نہیں ہے تو پھر میں کسے بیان کروں، پھر یہ کہ خود پڑھوں گا، ایک بھی ہو تو انشاءاللہ بیان ہوتا رہے گا، تو اس میں لازمی شرکت کریں۔ یہ ظاہر ہے کہ ترجمہ پھر اللہ ہمیں انشاءاللہ اس دفعہ ترجمے کے ساتھ کرتے ہیں، اگلی دفعہ پھر انشاءاللہ خدا تفسیر کے ساتھ بھی ختم قرآن کرائے گا۔ خدا یہ تمام ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کی باقیات قرآن کریم اور ان ساری چیزوں سے صبر و شکر سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور انہیں اپنے زاد راہ کے طور پر سنبھال سکیں تاکہ آخرت میں ہمیں کام آ